امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو شدید بے چینی اور اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کشیدگی کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ یہ محض ایک ملک کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ ماضی میں محمد مرسی کی جیل میں وفات، معمر قذافی کا پرتشدد انجام، صدام حسین کی سزائے موت اور فلسطینی لیڈرز کی شہادت جیسے واقعات نے مسلم قیادت کو کمزور کیا اور امت کو گہرے صدمے سے دوچار رکھا ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں کشیدہ صورتحال نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور سلامتی کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ عالمی سطح پر بڑی جنگ کے خدشات گردش کر رہے ہیں اور طاقتوں کی نئی صف بندیاں واضح ہو رہی ہیں، جبکہ اس پوری کشمکش کا سب سے بڑا بوجھ ایک بار پھر مسلم ممالک اٹھا رہے ہیں۔ مذاکرات، سفارتی یقین دہانیاں اور وقتی اتحاد بارہا آزمائے جا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلم خطہ مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ہر بحران کا مرکز مسلم دنیا بن جاتی ہے؟ کیوں ہمارے فیصلے منتشر اور اجتماعی قوت بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ سیاسی طور پر تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ ہر ریاست اپنی بقا اور اپنے مفادات کی جنگ الگ لڑ رہی ہے۔ نہ کوئی مشترکہ خارجہ پالیسی ہے، نہ متحدہ دفاعی حکمت عملی اور نہ ایسا مرکزی نظام جو اجتماعی سطح پر مؤثر فیصلے کر سکے۔ یہی خلا بیرونی طاقتوں کو مداخلت کا موقع دے رہا ہے اور نتیجتاً مسلم ممالک ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نظام خلافت میں امت مسلمہ متحد اور سیاسی وحدت کی صورت میں کھڑی تھی۔ دفاع، خارجہ تعلقات اور اجتماعی مفاد ایک مرکز سے منظم ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آج مسلم دنیا کے پاس مضبوط اور متحد کرنے والا نظام خلافت نافذ ہوتا تو کیا امت کے یہ حالات ہوتے؟ اور کیا مسلم ممالک اس طرح باہمی کشیدگی یا بیرونی دباؤ کا شکار ہوتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ خلافت کا نظام محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ نظم، اتحاد اور مشترکہ ذمہ داری کی علامت ہے۔ ایک بار پھر مسلم رہنماؤں کے قتل کا سلسلہ دوبارہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ صرف افراد کا خاتمہ نہیں بلکہ ریاستی خود مختاری، عوامی اعتماد اور امت مسلمہ کے اجتماعی وقار پر کاری ضرب ہے۔ ایران پر حملہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ تنبیہ ہے کہ منتشر قومیں دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، جبکہ منظم اور متحد اقوام اپنے حالات کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مسلم ممالک اگر اپنے مستقبل کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں باہمی رقابت سے نکل کر مضبوط اتحاد، مشترکہ پالیسی اور اجتماعی سلامتی کے ڈھانچے پر مبنی نظام یعنی نظام خلافت کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اب فیصلے کا لمحہ ہے۔ اگر سر اٹھا کر جینا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی درکار ہے، تو جاگ مسلمان جاگ، اختلافات کی زنجیریں توڑ دے، ایک صف میں کھڑا ہو جا، کیونکہ خلافت حق ہے، اسے اپنے عمل سے قائم کر۔